درود شریف پڑھے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد اکابر علماء دیوبند نے بہت گران قدر خدمات سر انجام دی ہے، اور الحمدللہ یہ اعزاز دیوبند کو حاصل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کفر کا سب سے پہلے فتویٰ ہمارے کابرین نے دیا ہے. اس کے خلاف تحریک ہمارے کابرین نے چلائی ہے، اور چونکہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے پیچھے درس میں بتایا تھا کہ انگریز کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو جہاد کو ممنوع قرار دے. چنانچہ اس نے جب معلومات کی تو حدیث پاک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور یہود عیسائی سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے تو جہاد کا حکم مرتفع ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایک ڈمی آدمی تیار کیا مرزا غلام قادیانی کی صورت میں. اس لیے اس نے پہلے مسیح عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. ویسے تو اس کی کئی دعوے تھے، ملہم من اللہ، مجدد، اور اسی طرح مسیح اور مسیحی موعود اور ذلی نبی اور بروزی نبی اور صاحب شریعت نبی. ترقی کرتے کرتے اس کا جو فتنہ اٹھا وہ 1880 میں سب سے پہلے اٹھا ہے. اس وقت اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے دعوی سے پہلے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کے پیر تھے، اور ظاہر دیوبند کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دیوبند تھے، حجت الاسلام، اور علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں حضرات حاجی امداد اللہ کے مرید تھے. تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں مکہ مکرمہ میں تھے. تو یہ جو ہمارے گولڈا کی پیر صاحب تھے، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ بھی کہ میں وہاں گیا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مکہ ہی میں مقیم رہوں گا. تو اتنے میں حضرت کے پاس گیا، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس. ان کی خدمت میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے. اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ رب العزت کا نظام قدرت دیکھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے یہ حال منکشف کر دیا کہ ہندوستان میں بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے. چنانچہ حاجی صاحب وہ پیر مہر علی شاہ سے فرماتے کہ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، میں نے اپنے دل میں ارادہ کی کہ اب میں مکہ میں ہی رہوں گا، آگے نہیں جاؤں گا. تو میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا در ہندوستان ان قریب یک فتنہ ظہور کند، شما ضرور در ملک خود واپس بریود، اگر بالفرض شما در ہند خاموش نشست باشد تاہم آ فتنہ ترقی نہ کند. حضرت نے کہا پیر مہر علی شاہ سے کہ ہندوستان میں ان قریب ایک فتنہ ظہور برپا ہونے والا ہے، نمودار ہونے والا ہے، تو تم واپس ضرور اپنے وطن جاؤ. پیر مہر علی شاہ سے کہا. اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اگر آپ وہاں کچھ کام نہ کرو اور خاموش رہے پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا، آپ جائے.
تو پیر صاحب فرماتے کہ میں نے ارادہ تبدیل کر لیا، چنانچہ وہ یہاں پر آ گئے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء دیوبند کو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے چن لیا اور پہلے سے حال منکشف ہو گیا۔ اس کے بعد جناب یہ جو مرزا غلام قادیانی تھا جس نے فتنہ قادیانیت کو برپا کیا، اس کے حوالے سے علماء دیوبند کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی منصوبے کے مطابق پہلے مبلغ کا، پھر مناظر اسلام کا، پھر مجدد کا، پھر ملہم من اللہ کا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مثل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر ذلی بروزی تشریع نبی کا، اور آخر میں معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج میں سبق پڑھا رہا تھا، میرے پاس 1 گھنٹہ اس کا بھی ہے، اس میں آج کا جو ہمارا درس تھا، یہ مرزا اپنے بارے میں کہتے ہیں میں بیت اللہ ہوں، اس میں آگے چل کے خدا کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا بھی کر رہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ میں مریم ہوں، اور نالائق مریم تو عورت تھی، تو مرد ہے۔ اجی اندازہ کرے تو اتنے سارے اس نے جو دعوی کی ہے۔ اب آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ اس کے خلاف سب سے پہلے جس مرد خدا عارف باللہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا وہ خانواد دیوبند کے سرخیل حضرت میاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری کے پاس مرزا کے کچھ لوگ گئے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ اچھا وہ صوفی بزرگ آدمی تھے، تصوف والے تھے، خانقاہ کے آدمی تھے کہ حضرت یہ کتاب دے کے اور اس پہ اپنا کچھ تقریض لکھے نا۔ ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی کتاب لکھتے تو اکابرین سے تقریضات اس پر لکھواتے تبصرے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے کیا کہا اس قادیانی وفد کو؟ اس قادیانی وفد سے کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو سن لو، یہ شخص تھوڑے دنوں بعد ایسا دعویٰ کرے گا کہ جو نہ رکھے جائیں گے نہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک وقت ابھی قریب آ رہا ہے۔ قادیانی وفد بڑا حیران ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ علماء میں تو حسد ہوتا ہے لیکن صوفیوں میں بھی حسد ہے، اس کو مرزا کی شہرت پسند نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا سن لو، میں پھر تمہیں کہتا ہوں، تو جو سمجھ میں آیا بتا دیا، میں زندہ نہیں رہوں گا لیکن یہ فتنہ برپا کرے گا۔ یہ شاہ عبد القادر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارشادات قطب الارشاد، اس میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جو ہے اس کو ذہن میں ڈالیں۔ جب قادیانی، وہ تو حضرت نے تو بات کہہ دی، اس کے بعد اس کے پر پرزے نکل آئے۔ جماعت سازی کے لیے اس نے 1884 میں لوگوں کے پاس آنے لگا تو ہندوستان میں لدھیانہ پہنچ گیا۔ لدھیانہ میں مولانا محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اسماعیل لدھیانوی کے ہاں گئے۔ انہوں نے جب ان کی تحریرات پڑھی تو سب سے پہلا فتویٰ 1884 میں علماء لدھیانہ نے دیا۔ 1884 میں علماء لدھیانہ نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو مبلغ اسلام اور مجدد اور ملہم من اللہ کہتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں سوائے زندیق اور ملحد کے۔ سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے اس وقت دیا تھا علماء۔ اللہ تعالیٰ کے رب العزت کا کرم دیکھیے، دیوبند مکتب فکر کے علماء کرام کی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ دینے کی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ یہ مولانا محمد لدھیانوی احرار جو ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تھی، اس کے جو بڑے رہنما تھے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، یہ ان کے دادا تھے۔ مولانا محمد لدھیانوی صاحب ان کے دادا تھے۔ ان حضرات کا فتویٰ آیا اور قادیانی کا کفر واضح ہوا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، وقت کتنا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ میں بتاتا ہوں۔ آج سے 116 سال پہلے
کتنا عرصہ؟ پھر دیوبند سے فتویٰ نکلا قادیانی کے خلاف. یہ جو پہلا 1884 والا فتویٰ تو لدھیانہ کے علماء نے دیا. اس کے بعد جو جناب والا 116 سال پہلے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اسلامی اعتبار سے 1301 ہجری کی بات ہے. اس وقت جناب والا دیوبند سے، مدرسے دیوبند سے جو فتویٰ نکلا، آج وہ بات واضح ہے. 116 سال پہلے اور آج کا فتویٰ بالکل سیم ہے قادیانیوں کے خلاف. اس وقت جو فتویٰ دیا گیا وہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس سے مولانا محمد سہول رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1331 صفر کو فتویٰ دیا. پہلی بات، مرزا غلام احمد قادیانی مرتد، زندیق، ملحد اور کافر ہے، یہ لکھا. دوسری بات، اس کے ماننے والوں سے اسلامی معاملہ کرنا شرعاً ہرگز درست نہیں ہے. مسلمانوں پر لازم ہے کہ مرزائیوں کو سلام نہ کرے، ان سے رشتہ داری نہ کرے، ان کا ذبیحہ نہ کھائے. جس طرح یہود، ہنود، نصارہ سے اہل اسلام مذہباً الگ ہے، اسی طرح مرزائی قادیانی بھی مسلمانوں سے الگ ہے. جس طرح بول و براز، سانپ اور بچھو سے پرہیز کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مرزائیوں سے پرہیز کرنا شرعاً ضروری اور لازم ہے. نمبر 3، مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے یہود و نصارہ اور ہندو کے پیچھے نماز پڑھنا. نمبر 4، مرزائی مسلمانوں کی مساجد میں نہیں آ سکتے. مرزائیوں کو مسلمانوں کی مساجد میں عبادت کی اجازت دینا ایسا ہے جیسے ہندوؤں کو مسجد میں پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے. نمبر 5، مرزا غلام احمد قادیانی قادیان جو مشرقی پنجاب ہندوستان میں گرداسپور بٹالہ تحصیل کے اندر ہے، اس کا رہائشی تھا، اس لیے اس کے پیروکاروں کو قادیانی یا فرقہ غلامیہ یا مکتب شیطانیہ کہا جاتا ہے. اس وقت دیوبند سے جب یہ فتویٰ نکلا تو ہمارے تحریک ریشمی رومال جو انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلی تھی خلافت عثمانیہ کی سقوط کے بعد، اس کے سرخیل مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دستخط، مفتی محمد حسن جنہوں نے لاہور کا جامعہ اشرفیہ قائم کیا فیروز پور روڈ پر، ان کا دستخط تھا. مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے نامی گرامی، مولانا سید مرتضی حسن، مولانا عبدالسمیع، مفتی عزیز الرحمن جنہوں نے فتاوی دارالعلوم دیوبند لکھا ہے، مولانا محمد ابراہیم بلیاوی، مولانا اعزاز علی دیوبند، یہ جتنے کابرین ہیں ان سب کے دستخط تھے. آپ اندازہ کریں کہ 115 سال پہلے جو دیوبند کا فتویٰ آیا اور اس میں جو تفصیل تھی، آج وہی بات ہے. الحمدللہ پاکستان کی آئین میں بھی اب یہ بات آ گئی ہے. سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے میں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ ان کو مسلمان کہا جائے، نہ مسلمان سمجھا جائے، ان کو یہ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اچھا میں بھی پشاور گیا تھا، کب کی بات ہے، پرسوں ہفتے کو میں پشاور تھا، تو شام کو ایک جگہ اجلاس تھا، اس میں کافی لوگ آئے تھے. تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، میں نے کہا اللہ کے بندو، قادیانیوں کو ہم نے کافر قرار نہیں دیا، انہوں نے ہمیں کافر کہا تھا تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو کافر قرار دیا. تو پھر سمجھایا ان کو کہ قادیانیوں کا یہ مذہب ہے کہ وہ اپنے علاوہ، ان کا یہ مذہب ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے تو وہ سب کافر ہے. تو انہوں نے تو 1.5-2 ارب مسلمانوں کو کافر کہا ہے. اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر جرح کیا تھا نا مرزا ناصر پر بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس نے خود حکومت کو خط لکھا کہ مجھے اسمبلی میں بولنے کا موقع دیا جائے. تو میں نے ان سے، وہ بندہ کہہ رہے یار آج سمجھ میں آئی ہے، میں نے کہا وہ مجھ پہ حملہ کر رہا تھا تو اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں نے اس کو فارغ کر دیا. ہم تو اپنے دفاع میں لگے جو ہمیں کافر قرار دے رہے تھے. تو بہرحال اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا، انتشار پیدا کیا، جناب رسول اللہ کی رسالت پر شب خون مارا، اللہ کی توہین کی، نبیوں کی توہین کی. ہمارے مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ شیطان نے تو صرف آدم علیہ السلام کی توہین کی، ایسا ہے نا، اور اس نے سارے نبیوں کی توہین کی. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو بچائے. اللہم صلی